دوستو، عمران خان صاحب کا جو لاہور میں جلسہ ہوا اس نے 100 منٹ کی جو تقریر کی ہے اس میں چند ایسی باتیں بھی کی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ دکھی کر دیے ہیں۔ علماء کرام جو ہیں اس بات پر جو ہیں وہ غصہ بھی ہو رہے ہیں، اور چند ایسی باتیں اس نے کر دی ہیں کہ اسلامی ٹچ دیتے ہوئے اس نے کچھ ایسی ایک حدیث ایسی بیان کر دی ہے، ایک ایسا واقعہ بیان کر دیا ہے جس کا تعلق کسی اور سے ہے، اور اس نے منسوب جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے۔ تو اس بات سے آپ اس کی جہالت کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے جو اس کے حواری ہیں، جو اس کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا، ابھی تک ان کا کوئی مذمتی بیان نہیں ہے کہ خان صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے غلط بات کیوں کر دی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے پڑھ لیا کریں، پہلے تحقیق کر لیا کریں، پھر بات کریں، لیکن نہیں، ان کے سپورٹرز جو ہیں، ان کا خان صاحب جو کہہ دے گا، چاہے وہ غلط کہہ دے چاہے وہ صحیح کہہ دے، ان کے لیے وہ حرف آخری ہے، وہ صحیح ہوگا۔ تو اب اس نے وہ کون سا واقعہ ایسا بیان کیا ہے، کون سا کوئی ایسی حدیث اس نے بیان کی ہے جو اس نے غلط جو ہے وہ روایت لے کر کسی اور کا یہ واقعہ ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو وہ واقعہ سنوا دیتا ہوں، وہ جو کلپ ہے اس کا جو وہ میں آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں، پہلے آپ وہ سنیں، پھر اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ ایک بڑا فیمس واقعہ، ایک شہزادہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کی، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے کے اوپر، اس نے اس کو مارا۔ غلام نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے سے غلطی سے پیر آ گیا اور اس نے مجھے مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو بلایا اور غلام کو کہا کہ واپس مارو اس کو، کسی کو اجازت نہیں، کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ جی تو دوستو، آپ نے یہ کلپ سنا اور اس میں جو اس نے واقعہ بیان کیا ہے یہ بالکل غلط طریقے سے اس نے واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ جو ہے وہ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ان کے دور کا ہے، لیکن اس نے جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ واقعہ کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو میری نئی ویڈیوز آئیں گی ان کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ تو چلیں ہم واقعہ کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک بادشاہ تھا لسان کا، وہ نیا مسلمان ہوا، تو اس نے سوچا کیوں نہ کہ مسلمان جو ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں تو میں بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کروں گا۔ تو وہ حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، تو اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، تو اسی دوران اس ایک غریب آدمی کا جو ہے وہ اس کے جبے پر پاؤں آ گیا، تو اس نے غصے میں آ کر اس کے تھپڑ مار دیا۔ اب وہ جو غلام تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر لگاؤں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مجھے انصاف ملے گا۔ یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے جہاں پر غریب کو مارا جائے گا اور امیر پیسے دے کر جو ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور اس نے جا کر ساری شکایت لگائی کہ غلطی سے میرا پاؤں اس کے جبے پر آ گیا، میرا کوئی جان بوجھ کر ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کے جبے پر پاؤں رکھوں، اور اس نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے، تو لہٰذا آپ انصاف کیجئے۔ آپ نے اس بادشاہ کو بلا لیا اور فرمایا کہ بتاؤ بھی تم نے کیوں مارا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے میرے جبے پر پاؤں رکھا، میرا جبہ بہت قیمتی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جس جگہ آئے ہو وہاں پر کچھ قیمتی نہیں ہے، وہاں پر تم اور یہ غریب آدمی بالکل ایک ہیں اس کے بارگاہ میں، تو تم نے لہٰذا اس کو تھپڑ مارا ہے، اب تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، یا تو تم اس کو منا لو، اس سے معافی مانگ لو، یہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں معاف کر دے، یا پھر تمہیں کل اسی جگہ پر اسی ٹائم پر جا کے وہ یہ جو غریب آدمی ہے یہ تمہیں تھپڑ مارے گا سب کے سامنے، تو جو بدلہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہوگی، میں تو ایک اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ امیر المومنین میں پیسے دے دیتا ہوں، جتنے یہ پیسے مانگتا ہے پیسے دے کے کوئی معاملہ رفع دفع کر لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی تاریخی جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اگر آج میں پیسے لے کر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو کل آنے والی نسلوں میں یہ روایت بن جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ عمر فاروق نے ایک غریب آدمی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، امیر نے تھپڑ مارا، اس کو تکلیف دی، اور چند پیسوں کے خاطر جو ہے حضرت عمر فاروق نے اس غریب کو چھوڑ دیا اور اس غریب کو پیسے دلوا دیے۔ تو یہ آئندہ روایت بن جائے گی کہ کوئی امیر غریب کو مارے گا، اس کو تکلیف دے گا، بعد میں کہے گا یہ لو پیسے لے لو،
میری جان چھوڑ دو، تو یہ جو ہے وہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، تو لہٰذا تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا، لیکن خان صاحب نے تو یہ واقعہ الٹ پلٹ کر کے جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ خان صاحب نے یہ واقعہ کہاں سے سنا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، یا جس نے لکھ کے دیا خان صاحب کو، یا تقریر جہاں سے خان صاحب یاد کر کے آئے ہیں اس نے غلط لکھا ہے، یا خان صاحب خود بھول گئے ہیں، تو یہ تو اب وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا سامنے بیٹھا ہوا ہے، خان صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، کسی ایک بندے کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ہے خان صاحب واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بیان کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا اس میں سے کہ وہ جا کر خان صاحب کو بتا سکے یہ واقعے کو درست کریں، یہ اب غلط بیان کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا پڑھے لکھے اور باشعور لوگ جو پی ٹی آئی میں موجود ہیں، تو یہ جو پڑھائی ہے نا وہ سب جانتے ہیں کون سی پڑھائی ہے، کون سی پڑھائی یہ پڑھ رہے ہیں۔ جس کو دین کا علم نہ ہو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پاس کوئی پڑھائی ہو، صرف دنیا کا ہو، دین کا علم نہ ہو تو ہم اس کو تعلیم یافتہ ہی نہیں سمجھتے۔ دین کا علم ہونا ضروری ہے، اور یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے علماء کرام کے خلاف، ہمارے بڑے بڑے جو جید علماء ہیں جو ٹی ایل پی کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو یہ گالیاں نکالتے۔ پہلے جا کے اپنے خان صاحب کو جو ہے وہ تھوڑا سا دین کا علم دے لیں، پھر آ کے وہ سٹیج پر آ کر اسلامی ٹچ دیں تاکہ اسلامی ٹچ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بس اتنا ہی میں آج کی ویڈیو میں کہوں گا کہ کسی اور کے لیڈر کے خلاف بات کرنے سے پہلے اپنے لیڈر کو دیکھ لو کہ وہ اس کو کتنا آتا ہے۔ تم اس کو اسلامی مجاہد کہتے ہو تو اس کو اسلام کے بارے میں، اسلام کی تاریخ کے بارے میں کتنا علم ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں نہیں ملتا، بہت کم ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ملتا ہے۔ تو پہلے اس کو کہ تحقیق کرے، پڑھے، پھر آ کر اسلامی ٹچ لوگوں میں آ کر بانٹے، لوگوں کے سامنے آ کر دے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ کو اچھی لگی ہے شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔